ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابدی میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیر خوار اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے آئے اور کعبۃ اللہ کے روحا مقام پر زمزم کے کنویں کے اوپری جانب مسجد کے بالائی حصے میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی آدمزاد۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، ایک تھیلی اور برتن تھمایا جس میں تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوریں تھیں، اور واپس چل دیے۔ جانے لگے تو اسماعیل سلام اللہ علیہ پیچھے پیچھے ہولیں اور پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں جہاں نہ کوئی مونس اور نہ ہی کوئی چیز ہے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ بارہا پوچھا، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ کوئی جواب تو درکنار مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے یہ پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بچے کی طرف پلٹ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ثنیہ مقام پر پہنچے اور شفقت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مڑ کر نظر دوڑائی۔ سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اوجل ہو چکے تھے۔ کعبہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے رب، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ، انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دیا پانی جب ختم ہو گیا تو دونوں پیاسے ہو گئے۔ ماں نے لخت جگر پر بے تابانہ نظر ڈالی، صفا پر کھڑی ہوئیں، اس پار تحد نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ نیچے اتری، جب وادی کے دامن میں پہنچی تو زور لگا کر مروہ پر چڑھ گئی۔ اس پار بھی تحد نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اسی طرح 7 مرتبہ ادھر سے ادھر آتی جاتی رہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں پہاڑیوں کے درمیان لوگوں کی سائی یہی ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آہٹ سنائی دی، خود گویائی کے انداز میں کہنے لگی، چپ۔ پھر آہٹ آئی تو کہنے لگیں، لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کو رہ دی، پانی نکل آیا۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھیں اور چلو بھر بھر کر برتن میں ڈالتی بھی جاتی تھیں، اور پانی ہے کہ فوارے مار رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل سلام اللہ علیہ پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے زمزم خود پیا، اپنے شیر خوار کو پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی، جب سیلاب آتے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ کچھ عرصہ بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ قطع کے راستے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے، ایک عرصہ سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نشان تک نہیں، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ اسماعیل سلام اللہ علیہ وہاں ہے۔ پوچھا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں؟ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ بولی، ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے ایمان، استقامت اور اللہ کی خالص بندی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگائیے، تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بطور اس کی جزا کے اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اسی طرح نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹنے لگیں، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نعمت نقمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمت کو لے نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویہ میں تبدیلی نہ لے آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت ان کے فرزند کے حصہ میں آئی اور بنو جرہم متولی ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد مکہ کی حرمت کا انہیں خیال نہ رہا، ہر نو وارد پر ظلم ڈھاتے اور کعبہ پر چڑھائی جانے والی نظر اپنے لیے حلال کر لیتے۔
نتیجتاً اپنا وقار کھو بیٹھے۔ قبیلہ خزاع نے ان پر غلبہ پا کر انہیں دیس نکال دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کی سرزمین اپنے اوپر کسی ظلم اور تعدی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ بنو جرہم زمزم کا کنواں مٹی سے ڈھانک گئے، جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ زمانے نے کئی کروٹیں لیں، آخر کار اللہ تعالیٰ نے سردار عبد المطلب کے ہاتھوں اس چشمے کی دوبارہ کھدائی کا انتظام فرمایا، جن کے زمانے تک اس کے آثار مٹ چکے تھے۔ سردار عبد المطلب نے سقایا کا فرض منصبی اسی خوش اسلوبی سے انجام دیا اور حجاج بیت اللہ کی ویسی ہی خدمت کی جیسی آپ کے آباء و اجداد کرتے آئے تھے، اور قوم نے بھی آپ کی بے مثال عزت افزائی کی کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سردار نہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حتیم کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ ایک شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا طیبہ کھود ڈالو۔ دوسرے دن آیا تو کہنے لگا برا کھود ڈالو۔ تیسرے دن کہا بدنونہ کھود ڈالو، اور چوتھی مرتبہ کہا زمزم۔ سردار عبد المطلب نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواباً کہا نہ کبھی خشک ہوتا ہے اور نہ کم۔ حجاج کا جم غفیر اس سے سیراب ہوتا ہے، وہ فضلہ اور خون کے بیچوں بیچ ہے، اور وہ سفیدی مائل کوے کی ٹھونک کی جگہ چیونٹیوں کے بھٹ کے پاس ہے۔ نوارد نے جب اتنا کچھ بتایا، جگہ کی نشاندہی بھی کر دی، تو سردار عبد المطلب کدال اٹھائے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیے چلے۔ وہاں پہنچ کر کدال ماری تو قریش جھگڑنے لگے کہ یہ تو ان کے باپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس میں انہیں بھی حصہ ملے۔ سردار عبد المطلب کے انکار پر فریقین نے ملک شام کے قبیلہ سعد بن حزیم کی ایک خاتون جو کہ کاہنہ تھی اپنا فیصل بنایا۔ دوران سفر وہ سب کے سب ایک جگہ خیمہ زن تھے کہ زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ پریشانی بڑھ گئی۔ سردار عبد المطلب کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ وہ جو ہی اٹھی اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سردار عبد المطلب خوشی سے جھوم اٹھے، سارے لوگوں میں جان آ گئی، سب نے وہیں پڑاؤ کیا، پیاس بجھائی، مشکیں بھری۔ قریش کے اور قبائل کو وہیں بلا لیا، وہ آئے، سراب ہوئے اور کہنے لگے عبد المطلب خدا کی قسم تم نے بازی جیت لی، آئندہ زمزم کے مسئلہ پر ہم آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ قسم اس خدا کی جس نے اس چٹیل میدان میں آپ کو سیراب کیا، اسی نے آپ کو زمزم سے بھی نوازا ہے، یہ سکون خاطر اپنی ایمان سنبھالو۔ اس طرح فریقین ہنسی خوشی بغیر کہنا کی ثالثی کے یہیں سے مکہ لوٹ چلے، اور سردار عبد المطلب نے تا دم زیست حجاج بیت اللہ کی سقائیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایک عرصہ بعد جب خاتم الانبیاء و مرسلین توحید کا پرچم لہراتے دنیا میں نمودار ہوئے اور اللہ صاحب عرش عظیم نے بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج سے نوازا، اس وقت بطور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ سیدنا ابو ذر راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھلی، اس وقت میں مکہ میں تھا، سیدنا جبریل امین اترے، میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا میرے سینے میں انڈیل کر سل دیا، بعد ازاں میرا ہاتھ تھام کر آسمان دنیا کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر سیدنا جبریل علیہ السلام دروغ آسمان سے گویا ہوئے دروازہ کھولیے۔ آواز آئی یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ جبرائیل ہے۔ آواز آئی کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آواز آئی کیا آپ مدعو کیے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ بعثت کے وقت حجاج بیت اللہ زمزم سے سیراب ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس اس پر مامور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سقائیت کو عمل صالح قرار دیا اور انہیں اس پر ابھارا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طلب فرمایا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے کہا فضل اپنی والدہ کے ہاں جانا اور ان سے زمزم لے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے دے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول لوگ اس میں ہاتھ ڈبو دیتے ہیں، فرمایا یہیں سے پلائیے۔ جب پی چکے تو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں بنو عبد المطلب پانی سینچنے اور پلانے میں منہمک تھے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا کیے جاؤ، بڑا ہی بہترین کام ہے، اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے تو میں بھی اتر پڑتا اور اسے اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور رکھتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری اقتداء میں تم پر اس قدر ٹوٹ پڑتے کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا اور یہ حج کی سنتوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے کھڑے ہی نوش فرمایا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، وہ بھوک مٹاتا اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زمزم پی کر ایک طرف سیرابی اور توانائی محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف اس سے کھانے کی بے جا رغبت اور اشتہا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کھانے کا کھانا اور بیماری کا علاج ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم زمزم کو سیر کنندہ کہتے تھے اس لیے کہ بال بچوں کی اس سے بہترین مدد ہوتی ہے، اور زمزم باذن اللہ جس مقصد اور ارادے سے پیا جائے وہ بھر آتا ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیوی۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم مقصد براری کے لیے ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم مقصد براری کے لیے ہے، شفا کے لیے پیو تو شفا ملے گی، بھوک مٹانے کے لیے پیو تو سحری ہوگی، اور پیاس بجھانے کے لیے پیو تو یوں بھی صحیح۔ یہ جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا پانی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گھٹی ہے۔ ایک اور روایت میں مزید یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ کے مقصد سے پیا جائے تو پناہ مل جائے گی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ مجھے نفع بخش علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف زمزم پی کر ضرور دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک زمزم کے قریب آئے، یہ حدیث سند کے ساتھ ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مقصد براری کے لیے ہے۔ پھر زمزم پیا اور کہنے لگے، میں اس لیے پیتا ہوں کہ روز قیامت پیاسا نہ رہوں۔ زمزم کے بے شمار نام ہیں، یہ ناموں کی کثرت بھی اس پانی کے اعزاز کی نشانی ہے۔ زمزم کی تاریخ اور احادیث میں وارد اس کی فضیلت آپ نے جان لی۔ جب یہ مبارک پانی میسر آئے تو پئیں اور سیر ہو کر پئیں۔